بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مزید اپڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ایک کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے، اس وقت آپ پر اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اگر آپ میں سے کچھ احباب پڑھنا چاہے، نو ایگزٹ فرام پاکستان، اس کے اندر وہ 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں نکلنا چاہتی پاکستانی معاملات سے، اور ہماری تمام کمپنی ان کے سر نگوں کیوں کیے ہوئے ہے، ہمارا پورا سسٹم کیوں ہائی جیکڈ ہوا ہے۔ 3 وجوہات بیان کی ہے۔ نمبر 1، پاکستان فرسٹ اسلامک نیوکلیئر سٹیٹ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اس نیوکلیئر سٹیٹ کی وجہ سے یہ عالم ہے کہ ان کو گہری نظر ہمیشہ پاکستان پر رکھنی پڑتی ہے، پڑتی تھی، اور اگلے 50 سال بھی نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، بہت گہرے شاخسانے ہیں اس بات کے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ اس بک کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ یہ کی گئی ہے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ دنیا میں واحد کنٹری ہے جس کے سول اور ملٹری تعلقات پوری دنیا میں سب سے گہرے ہیں، بہت دور رس ہیں، اور پچھلے 75-76 سالوں سے ہے یہ۔ یقینی طور پر چین پر نظر رکھنے کے لیے، اس خطے پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان کو ہمیشہ انگیج رکھنا ضروری ہے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک مستحکم، پائیدار، سکلڈ، اسٹریٹجیکلی سکلڈ ایک فوج رکھتا ہے، ایک طاقتور خطے میں فوج رکھتا ہے، جو پوری دنیا میں کسی بھی مقاصد کے لیے کبھی بھی کسی بھی طرح استعمال کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ 3 واضح وجوہات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا جہاں تک دوسرے تعلق ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہم نے کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ڈیولپ ہو سکے، اس کو ان ڈیولپ ہی رکھنا ہے۔ کس طرح رکھنا ہے؟ عدلیہ کو خریدو، جوڈیشری کو خریدو، ججز کو خریدو، بیوروکریسی کو خریدو، میڈیا ہاؤسز کو خریدو، صحافت کو خریدو، سسٹم کو خریدو، سسٹم کے پیرالل لوگ کھڑے کرو، سسٹم کی مخالفت میں رنگ برنگ قسم کی توجیحات، ترجیحات پیش کرو، انہیں کامیاب اور کامران مت ہونے جو، ان کی راہوں میں روڑے اور کھڈے بناؤ، مختلف شکلوں میں، مختلف لسانیت کا، صوبائیت کا، مذہب کا، فرقہ واریت کا، یعنی الغرض جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے اس چیز کو لے کر آگے دوڑو، اس چیز کو آگے لے کر آؤ۔ اسی کا ایک شاخسانہ ہے ناظرین، اس وقت سعودی عربیہ ہو، امریکہ ہو، یا عرب امارات ہو، ان کی گہری نظریں پاکستان پر ہیں۔ ناظرین، پاکستان کو کچھ آفر کرائی گئی ہے پیسوں کی، خاموشی سے خبر یہ ہے۔ کیوں کرائی گئی؟ سرکار امریکہ کے کہنے پر۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جناب ہماری آرمی جدید ترین اسلحہ تیار کرے گی، جدید ترین بم اختیار کرے گی، جدید ترین جناب ویپن تیار کرے گی، اور وہ یوکرین بھیجے گی، وہ استعمال ہوں گے رشیا کے خلاف۔ یہ تو ہماری حقیقت ہے۔ ہمیں کون آرڈر دے رہا ہے، کس کے ذریعے دے رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً طور پر ہم نے یہی کرنا ہے، جا کر لڑو بھی صحیح، مین پاور بھی دو، اور آپ کا اسلحہ ہے تو وہ بھی دو۔ یہ کام ہندوستان کیوں نہیں کرتا؟ یہ کام بنگلہ دیش کیوں نہیں کرتا؟ اسی وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہیں۔ ناظرین، اگر شیخ نجیب کی زندگی کو پڑھیں تو جو 71 میں سانحہ ہوا ہمارے ساتھ، 2 سال اس نے جیل کاٹی، 28 بار مارشل اللہ لگ چکا ہے، 2 سال انٹرم سیٹ اپ بنگلہ دیش میں آیا، لیکن اس کے باوجود آج حسینہ واجد وہاں کی وزیر اعظم ہے، اور وہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس ترقی کی منازل طے کرنے میں اس وزیر اعظم، یقینی طور پر وہاں بہت سی بہتری کی گنجائش ہے، لیکن وہ آگے بڑھ رہے ہیں ایک سسٹم کے ساتھ، ایک ترقی کے ساتھ۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان سے زیادہ، 100 ارب سے زیادہ ڈالر سے زیادہ تو ان کے پاس اس وقت ذخائر موجود ہے، ہم 1 ارب ڈالر کے لیے رو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، مشترکہ طور پر سب جماعتیں، اختر مینگل صاحب نے بہت بڑا خط لکھا نواز شریف صاحب کو۔ افسوس کا مقام یہ کہ 5 سال انہوں نے سب مل بیٹھ کے کھایا، اب جب چلے گئے تو لیٹر لکھ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ کیا کرے وہ بھی؟ اس کی جگہ آئی ایس آئی نے ایک شفیق مینگل نام کا شخص کھڑا کر دیا ہے، اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ظلم یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب نے ایک بڑی ڈیفرنٹ بات کی ہے کہ باجوہ صاحب کو جو ہم نے ایکسٹینشن دی تھی، اس کے پیچھے ہمارا وہ معاہدہ تھا جس کے تحت 150 لوگوں کو جو گمشدگیاں تھی، جبری گمشدگیاں تھی، ان کو رہا کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں اختر مینگل صاحب نے ووٹ دیا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا۔ یہ ہے ہماری جمہوریت کا عالم۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ پاکستان میں آٹا مہنگا، پیٹرول مہنگا، چینی مہنگی، وہی چیز ہمارے سڑکوں سے سمگل ہوتی ہے، سمگل ہو کے ناظرین افغانستان جاتی ہے، کوئی سوئی نہیں ہے، اٹھائی پکڑی اور جیب میں ڈال لی، انہی ٹرکوں، انہی ٹرالرز، انہی روڈز، انہی طریقوں سے جاتی ہے، اور انہی بارڈرز کے ذریعے سے جاتی ہے۔ وہاں چلے جائیں تو یہاں چینی 160 روپے کلو، وہاں 50 روپے کلو۔
इधर चले जाएं 35 रुपए लीटर पेट्रोल बलोचिस्तान में, यहां पर आए तो 292 293 रुपए लीटर पेट्रोल। इतना फर्क क्यों? ये जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। इसके साथ साथ देखें, एक और अपडेट आई है कि साइफर के बारे में जनाब साहब कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि किसने पहुंचाया, किस तरीके से पहुंचाया। शायद इमरान खान की गायबी मदद की जा रही है। पहले तो इल्जाम यह था कि इमरान खान खुद कॉपी देकर गए इंटरसेप्ट को, और उसके तहत अब केस भी इख्तियार किया जा रहा है कि अगर खान साहब एक केस से छूटें तो दूसरे केस के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया जाए। मगर यह भी हकीकत आने वाले दिनों में खुल जाएगी, जबकि इंटरसेप्ट के जो इस वक्त ब्यूरो चीफ है उनका तो कहना है कि हमें पाक आर्मी की तरफ से ये लीक दी गई है। मगर राजा रियाज साहब और कुछ लोगों ने हिंट दिया है, ये किस तरीके से गया है उसकी हकीकत भी आने वाले चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ हम बात करें कि हमारे मंसूबा साथ सोचते किस एंगल से हैं, नाज़रीन ये देखते क्या हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि जो सानिया जड़ा वाला हो चुका है, ऐसे सानियात के लिए आप तैयार रहें, आप दहशतगर्दी के लिए जहनी तौर पर तैयार रहें, आप फिरका वारियत दोबारा से शुरू हो उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे सितंबर में इसी तरह की दोबारा से हरकतें शुरू होंगी, और करने वाले करवाने वाले जो लोग हैं ऊपर से वो सब हमारे अपने लोग हैं। कहाँ है कंपनी, कहाँ है वो कानून, कहाँ है वो दस्तूर जिन लोगों ने आग लगाई, जिस वक्त 15 इमारतें जलकर खाकिस्तर हो गई, क्यों नहीं अरेस्ट किया आपने अभी तक, क्यों फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाया? अफसोस का मकाम है। नाज़रीन इसके साथ साथ एक और भी आपको अपडेट देते चलें। एक अपना तहसील है रानीपुर, खैरपुर का एक इलाका है रानीपुर, और वहां के एक वाइस चेयरमैन साहब होते हैं, उनके दामाद हैं सैयद असद शाह, ये पीर साहब हैं। जुल्म बर्बरियत जितना कहा जाए लफ्ज ही साथ नहीं देते। उन साहब ने एक 10 साल फातिमा नामी जो नौकरानी है उनकी बच्ची, उनको अपने कमरे में बुलवाया, नशा आवर चीज पिलाई, नंगा बरहना करके जमीन पर लिटाकर रेप किया। रेप करने के बाद खुद बिस्तर पर कंबर लेकर सो गए। अहले खाना की मौजूदगी में जब सीसीटीवी फुटेज आप में से बहुत से अहबाब ने देखी होगी, ठीक है, जब वो आए उनकी अहलिया आई, उन्होंने लड़की उठाई तो वो बरहना हालत में, मुर्दा हालत में पाई गई, और वो कंबल उतार कर उठा रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। ये है पीर साहब का हाल। ये सेम फातिमा के साथ केस हो, रिजवाना के साथ केस हो, या कोई और बच्चा हो, अरसलान बच्चा ही क्यों ना हो, ये रियाया शायद पिसने के लिए बनाई गई है। मुझे महसूस होता है कि पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और यहाँ के गरीब अवाम सारे कवानीन उनके लिए हैं। कोशिश कीजिए कानून की सब किताबों को आग लगा दीजिए, फाड़ दीजिए किताबों को। बेहतर है जो जजेस ने, जो अदालतों के बाहर जो हमने तराजू पकड़ा हुआ है, इसको तोड़कर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि हमारा कानून इस वक्त एक दाश्ता का रूप धार चुका है, जो बूटों के नीचे तो नंगा नाच नाचता है, चंद टकों के नीचे क्रिमिनल्स को तो इम्यूनिटी देता है, रास्ता देता है, मगर गरीब को रास्ता नहीं देता। गरीब के लिए कोई हुकूमत नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। ईमान है बेच लो, बिकाऊ है, हर चीज बिकाऊ है। जैसे यूएई के मिडिल ईस्ट टाइम ने एक खबर लगाई कि पाकिस्तान बराए फरोख्त। हम तो ये देखकर अब यही कहेंगे कि यहाँ का अदलिया को देखकर, कंपनी के हालात को देखकर, सिस्टम को देखकर आ जाओ, यहाँ पे सब कुछ बराए फरोख्त है। ईमान भी बराए फरोख्त है, आइन भी बराए फरोख्त है, दस्तूर भी बराए फरोख्त है। अगली अपडेट्स तक हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।